دل کو اتنا مانجو کہ آئینہ کی طرح صاف شفاف ہو جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے۔ ایک دفعہ رومیوں اور چینیوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ رومیوں نے کہا کہ ہم اچھے صنع اور کاریگر ہیں، چینیوں نے کہا ہم ہیں۔ بادشاہ کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا۔ بادشاہ نے کہا تم دونوں اپنی اپنی کاریگری دکھلاؤ۔ اس وقت دونوں کاریگروں کا موازنہ کر کے فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کی صورت یہ تجویز کی گئی کہ بادشاہ نے ایک مکان بنوایا اور اس کے درمیان پردے کی ایک دیوار کھڑی کر دی۔ چینیوں سے کہا کہ نصف مکان میں تم اپنی کاریگری دکھلاؤ اور رومیوں سے کہا کہ دوسرے نصف میں تم اپنی کاریگری کا نمونہ پیش کرو۔ چینیوں نے تو دیوار پر پلاسٹر کر کے قسم قسم کے بیل بوٹے اور پھل پتے رنگ برنگ کے بنائے اور اپنے حصے کے کمرے کو مختلف نقش و نگار رنگ و بیل بوٹوں سے گلے گلزار بنا دیا۔ ادھر رومیوں نے دیوار پر پلاسٹر کر کے ایک بھی پھول پتا نہ بنایا اور نہ ہی کوئی ایک بھی رنگ لگایا، بلکہ دیوار کے پلاسٹر کو سیکل کرنا شروع کر دیا اور اتنا شفاف اور چمکدار کر دیا کہ اس میں آئینہ کی طرح صورت نظر آنے لگی۔ جب دونوں نے اپنی اپنی کاریگری ختم کر لی تو بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ آیا اور حکم دیا کہ درمیان سے دیوار نکال دی جائے۔ جو ہی دیوار بیچ سے ہٹی، چینیوں کی وہ تمام نقاشی اور گلکاری رومیوں کی دیوار میں نظر آنے لگی اور تمام بیل بوٹے رومیوں کی دیوار پر منعکس ہو گئے، جسے رومیوں نے سیکل کر کے آئینہ بنا دیا تھا۔ بادشاہ حیران ہوا کہ کس کے حق میں فیصلہ دے، کیونکہ ایک ہی قسم کے نقش و نگار دونوں طرف نظر آ رہے تھے۔ آخر کار اس نے رومیوں کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ ان کی کاریگری اعلیٰ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کاریگری بھی دکھلائی اور ساتھ ہی چینیوں کی کاریگری بھی چھین لی۔ مولانا روم نے اس قصے کو نقل کر کے آخرت میں بطور نصیحت فرمایا ہے، اے عزیز، تو اپنے دل پر رومیوں کی صنائی جاری کر، یعنی اپنے قلب کو ریاضت سے مانج کر اتنا صاف کر لے کہ تجھے گھر بیٹھے ہی دنیا کے سارے نقش و نگار اپنے دل میں نظر آنے لگیں۔ یعنی تو اپنے دل سے ہر قسم کا مادی میل کچیل نکال پھینک اور اسے علم الہی کی روشنی سے منور کر دے۔ تجھے دنیا و آخرت کے حقائق گھر بیٹھے ہی نظر آنے لگیں گے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔